السلام علیکم جی۔ آج میں ہوں اعجاز احمد ملک صاحب کے ساتھ جو نمیسٹمیٹک کا کام کرتے ہیں۔ اعجاز احمد ملک صاحب کا اتنا میں بتا دوں کہ میں ان کے ساتھ اسٹیٹ بینک گیا ہوں، انہوں نے اسٹیٹ بینک کو بھی جو ان کے پرانے اینشنٹ نوٹ ہمارے پاکستان کے تھے جو نہیں تھے، انہوں نے ان کو مکمل کر کے دیے ہیں اسلام آباد میں۔ اور اس طرح پورے ملک کے اندر یہ گھومتے ہیں، جہاں کسی کے پاس کلیکشن میں کمی ہوتی ہے وہ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ تاریخ کے اوپر بہت بڑی گرپ ہے ان کی۔ اور آج ہم اعجاز صاحب سے پوچھیں گے کہ حکومتیں کس طرح ڈکلائن ہوتی ہیں، معاشی نظام کس طرح اوپر جاتا ہے، اور اس کے اثرات کوائنز کے اوپر کس طرح آتے ہیں۔ اور سب فزیکلی اگر دیکھا جائے تو کوائنز ہی ایسی چیز ہے جو آپ کو اینشنٹ ادوار کو بھی سامنے لے آتا ہے، اور آپ بے شک وہاں اس دور میں پیدا نہیں ہوئے ہیں، لیکن وہ چیزیں آپ کے گورنمنٹوں کے اندر کرپشن کتنی تھی، یا وہ لوگ کیسے تھے، ان کی معاشرہ کس طرح تھا، وہ ساری چیزیں، اور رفتہ رفتہ وہ ڈکلائن ہوئے یا عروج کے اوپر گئے، وہ تمام چیزیں آج اعجاز احمد ملک صاحب کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے۔ تو اس کے ساتھ ہم ان کا انٹرویو سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں طاہر صاحب کا کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اس علم پہ روشنی ڈال سکوں۔ اہمیت کے بارے میں کہا جائے تو جس طریقے سے کہا جائے کہ آج کل کے دور میں کسی چیز پہ بھی قبضہ ثابت کرنے کے لیے آپ سند لیتے ہیں کوئی بھی اس وقت کی حکومت سے، جس طریقے سے کوئی بھی ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے، تو پرانے وقتوں میں بادشاہ جو ہوتے تھے کسی بھی علاقے پہ اپنا قبضہ ثابت کرنے کے لیے اس علاقے سے سکے جاری کیا کرتے تھے اپنی ضمانت پہ۔ تو سکہ جو ہوتا تھا وہ منٹ کی طرف سے ایشو ہوتا تھا، باقاعدہ بادشاہ اس منٹ کو وہاں پہ رائج کرتے تھے، وہاں سے سکے جاری کیے جاتے تھے۔ کئی بار ایسے جو مشہور علاقے ہوتے تھے جو ترقی یافتہ ہوتے تھے اس میں منٹ پہلے سے موجود ہوتا تھا، تو جب وہ رجیم پرانی ختم ہوتی تھی، نئے بادشاہ کی حکومت سٹارٹ ہوتی تھی، تو وہ اپنی حکومت کے سٹارٹ کا، اپنے عدل کا، اپنے نظام کے رائج ہونے کی گارنٹی کے طور پہ وہاں کا سکہ جاری کرتے تھے، اسی ٹیکسال سے اپنے نام کے سکے جاری کر دیا کرتے تھے۔ تو ہسٹری جب سے یہ سکے ہیں یہ کسی بھی علاقے میں کسی بادشاہ کا عدل، کسی بادشاہ کا نظام کو ظاہر کرنے کے لیے ہوتا تھا۔ دوسری یہ گارنٹی ہوتی تھی اس وقت کے حساب سے کہ یہ نظام مالیات جو چلانے کے لیے بادشاہ کی گارنٹی تھی کہ اس معیار کے مطابق جو انہوں نے جس کا اعلان کیا ہے کہ ان کی اگر اکائی تھی اکانومی کی وہ تھی روپیہ، روپیہ کا مطلب گنا جاتا تھا کہ 1 تولہ چاندی کا سکہ، تو وہ گارنٹی ہوتی تھی اس وقت کا خالص ترین جو اس میں معیار ہو سکتا تھا، تقریباً سمجھ لیں 99%۔ تو اس بادشاہ کی گارنٹی ہوتی تھی کہ یہ دھات کا جو سکہ ہے اس میں 99% چاندی کی گارنٹی ہے۔ اس بادشاہ کی جو مور لگائی جاتی تھی اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اس جگہ پہ نظام اس بادشاہ کا ہے۔ مزید اس میں یہ ثابت ہوتا تھا کہ اس بادشاہ کی گارنٹی ہے کہ اس کا وزن سکے کا اور اس کے اندر دھات کا جو معیار ہے، اس دھات کی جو مقدار ہے وہ پوری ہے، اس کی گارنٹی بادشاہ کی طرف سے ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ پاکستان کے اندر منٹ کی کیا حیثیت ہے، کیا ہسٹری ہے۔ تو اگر کہا جائے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پہ یہ ملک ہمیں دیا، بالکل اسی طرح بغیر کسی سوچ و سمجھ کے ہمیں منٹ بھی اللہ تعالیٰ نے تحفے میں دیا۔ یہ سن کے آپ حیران ہوں گے کہ تحفے میں کس طرح دیا۔ ہوا یہ کہ جب دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تو انگریزوں نے جو منٹ لگائے ہوئے تھے وہ مین ان کے 3 جگہ پہ تھے، ایک بمبے میں ہوا کرتا تھا، ایک مدراس میں، اور ایک کلکتہ میں، یہ آپ نے سنا ہوگا۔ اس کے علاوہ کیونکہ یہ ملک بہت بڑا تھا، اس کے علاوہ پرتھ سے بھی اور ساؤتھ افریقہ سے بھی سکے ایشو ہوا کرتے تھے پاکستان کے علاقے کے۔ اس وقت یہ انڈیا کہلایا کرتا تھا جس میں بنگلہ دیش بھی شامل تھا۔ یہ تمام سکے ان چاروں منٹ سے آتے تھے جو اس علاقے کی ضرورت کو پورا کرتے تھے۔ 1939 میں دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تو جاپان جو تھا، جو اس نے جب حملہ کیا انڈیا پہ برٹش گورنمنٹ کے خلاف، تو وہ برما پہ قبضہ کر چکے تھے۔ اب اگلا ان کا ٹارگٹ بنگال تھا، اور بنگال کے ساتھ ہی کلکتہ علاقہ جو تھا وہ بنگال کے اندر ہی شامل تھا، کیونکہ ٹیکسال پہ انہوں نے قبضہ کرنا تھا۔ فوج جتنی بھی حکومتی تنصیبات ہوتی ہیں اس کے اوپر بھی دشمن قبضہ کرتا ہے۔ ان کے ممکنہ قبضے سے بچانے کے لیے انہوں نے کلکتہ منٹ ٹیمپریری بیسس پہ لاہور میں شفٹ کر دی۔ 1943 میں اس ٹیکسال نے اپنا کام شروع کر دیا۔ تو یہ بہت کم عرصے میں یہاں پہ 2 یا 3 سال کے لیے سکے ایشو ہوئے، تو یہ خدا داد ہمیں ایک نعمت ملی کہ وہ وہاں سے یہاں پہ شفٹ ہو گیا۔ کیونکہ میں اپنے سیاسی حساب میں دیکھتا ہوں، جو ہم اپنے قوم کی قابلیت دیکھتا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہمیں اب یہ منٹ اب تک نہ لگا سکتے، اور اس ملک کے اتنے بڑے ملک کی یہ جو سکوں کی جو ہماری ضروریات ہے یہ پوری نہ ہو سکتی۔ تو 43 میں اس منٹ نے کام شروع کیا، کلکتہ منٹ شفٹ ہوگی لاہور میں،
اور پھر سرپرائزنگلی پہ جب یہ ملک وجود میں آیا پاکستان، تو وہ منٹ یہیں پہ رہ گئی جس کو موو کرنے کی انہوں نے سازش کی بھی، کیونکہ کچھ منٹ میں جو میں گیا ہوں تو مجھے معلومات یہ ملی کہ اس دوران میں ہماری جو دھاتیں تھیں، جو قیمتی دھاتیں تھیں، جو چاندی موجود تھی، وہ جو سرکاری خزانہ ہوتا تھا دھاتوں کی صورت میں منٹ کے اندر ہی ٹریری میں محفوظ ہوتا تھا، تو ٹرین کے ذریعے وہ شفٹ کرنا چاہ رہے تھے دہلی کی طرف۔ تو کچھ لوگوں کو جو باشعور تھے انہیں پتہ چلا، تو انہوں نے باقاعدہ ان ٹرینوں کو روکا اور اس دھاتوں کو واپس منٹ میں لایا گیا۔ اس دور سے اب تک منٹ جو پاکستان منٹ ہے، پاکستان کے تمام میڈلز جو ہیں میٹیلک سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ڈھالا جائے، اور سب سے بڑھ کے جو پاکستان کے کوائنز ہیں اس کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں۔ جس وقت منٹ کی 2 شفٹیں بھی ہوتی ہیں، 3 بھی ہوتی ہیں، ایک دن میں 16 لاکھ سے لے کے 20 لاکھ تک کے سکے منٹ کرنے کی صلاحیت ہمارے منٹ میں موجود ہے۔ ابھی اس کی ماڈرنائزیشن کی باتیں ہو رہی تھی 3-4 سال پہلے، جس پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ادارے جو ہیں، جو کرپٹ ادارے ہیں، ان کی حساب سے انہوں نے اس کی تحقیقات کے اوپر بھی 4-5 کروڑ روپیہ ضائع کر دیا، لیکن ابھی تک اس کی رینوویشن نہیں ہو سکی۔ بہرحال اس پہ کی جا سکتی ہے تاکہ ایک دن میں جو اس کی ییلڈ ہے وہ 20 لاکھ سے بھی بڑھائی جا سکے۔ تو پاکستان جب بھی منٹ کرنا چاہے تو 20 لاکھ تک کے سکے ایک دن میں بنا سکتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔